اللہ نے کیا کہا بھائی؟ آثر الحیات الدنیا، جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا تو دنیا مردار کا عاشق کس کو ترجیح دیتا ہے؟ دنیا کو. کہتے ہیں آخرت کو چھوڑ دو. اور آخرت کا عاشق کس کو ترجیح دیتا ہے؟ او بھائی ایسی 20 دنیاؤں پہ 100 دفعہ لات. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے. اچھا بعض دفعہ نا اپنی تربیت کے لیے حلال سے بھی کچھ وقت کے لیے اجتناب کرنا پڑتا ہے اپنی تربیت کے لیے. دیکھو اللہ نے جو لمٹ بنائی ہے نا، ایک تو یہ کہ دنیا کی وجہ سے کوئی حرام کام نہ ہو. اگر حرام کی طرف جا رہے ہو تو یہ دنیا کی محبت لمٹ سے زیادہ. اسی طرح دنیا کی محبت میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو دنیا کمانے میں. اگر اعتدال سے ہٹ گئے تو یہ بھی کس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. اعتدال کا مطلب کیا؟ آپ کی صحت زیادہ ویلیو ہے یا پیسوں کی زیادہ ویلیو ہے؟ ساری دنیا کے شریعت سے بھی پوچھو، اسلام کہتا ہے صحت پہلے، دولت بولو بعد میں. ڈاکٹروں سے پوچھو وہ کیا کہیں گے؟ موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھو بھائی صحت پہلے دولت، وہ کہتے ہیں یار کم بخت ایسے پیسے کا کرے گا کیا، تو بادام کے پیسے ہیں چبانے کے لیے منہ میں دانت نہیں ہے، لڈو کے پیسے ملے کہ مٹھائیاں کھاؤں گا، شوگر ہے کھا نہیں سکتا، انڈا گرم ہے ٹھیک ہے نا، تیرا جگر اس کو برداشت. تو ایسے پیسوں بہت سے لوگ ہیں، بہت پیسہ ہے، نہ کھا سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا کھا کے سو رہے ہیں. دنیا کے سارے عقل مند کہتے ہیں سب سے پہلے صحت. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد ریلیشن. دیکھو انسان کو دولت سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ ریلیشن کی. کیونکہ انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں نسب والا بنایا. جب اللہ نے والا بنا دیا، نسب والا یعنی ددیال نلیال اور سسرال، یہ جب 3 خاندان والا بنا دیا، اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ جو بات کہے گا وہ نیچر ہی کی بات ہوگی. تو اس کا مطلب انسان انڈیویجول لائف نہیں گزار سکتا. انڈیویجولی لائف انسان کو ٹینشن اور اسٹریس کی طرف لے کے جائے گی. اس کو ریلیشن چاہیے، محبتیں چاہیے. گورا کیوں ٹینشن میں جا رہا ہے؟ سب کچھ ہے، محبتیں نہیں ہیں. ابے جس قوم میں بیوی اپنی چائے خود بناتی ہو، میاں اپنی چائے خود بناتا ہو، وہ بیوی کو اپنے خرچے پہ ایک چائے کی پیالی پلانے کو تیار نہ ہو. ہمارے یہاں گرل فرینڈ پہ جائیدادیں لٹا دی جاتی ہیں، بیوی تو اگلی چیز ہے. گورا گرل فرینڈ کو اپنے خرچے پہ ایک ٹافی نہیں کھلاتا تو ریلیشن ملے گا؟ وہ کہے گی بھائی اپنے فائدے کے لیے، میں اپنے فائدے کے لیے، ریلیشن ختم. تبھی تو پھر بےچارے اسٹریس میں جاتے ہیں، محبتیں ختم. کتوں سے محبت ملتی ہے. میں نے پورا ولاگ بنایا تھا کتے پہ، وہ دیکھا تھا آپ لوگوں نے؟ یار تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو پھر؟ کتے پہ ولاگ بنایا تھا. ایک گورا اچھا بھلا 40 سال کا، وہ تھا میکسیکو کا تھا، فٹ فاٹ بالکل. کتے کو لے کے جا رہا ہے. ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ. جہاز میں الگ سے اس کو پرمیشن ملی ہے کتا ساتھ لے جانے کے لیے، اس کو الگ سے پرمیشن ملی ہے، ورنہ کتوں کو جہاز میں الاؤ نہیں ہے. اتنی ابھی انہوں نے ترقی نہیں کی کہ کتے کو جہاز میں سیٹ دیں دیں. لیکن اگر آپ یہ ایپلیکیشن لکھ کے دیں کہ میں اس کتے کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو پھر آپ کو پرمیشن ملتی ہے. کتے پہ ایک ٹیگ لگتا ہے ایموشنل ریلیشن کا، کہ ان دونوں کا بہت ہی کوئی، اور جو لے جانے والا وہ کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں، بعض دفعہ انجینئرز ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی پوسٹوں کے لوگ ہوتے ہیں. ابے تم اتنی بڑی پوسٹ پر ہو، تمہیں کتے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں گے وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہم اتنی بڑی پوسٹ پر ہیں، اس پوسٹ کی وجہ سے ہمیں پیسے بہت ملتے ہیں، ریلیشن اور محبت بولتے کیوں نہیں ملتے. لہذا کتے سے ہمیں ملتی ہے، تو ہم وداؤٹ کتا وی کین ناٹ سفر. ٹھیک ہے نا؟ ہماری گلابی انگلش ہے، جو لفظ آ رہا ہوتا ہے ٹھوک دیتے ہیں اس میں ہم. تو نہیں سفر کر سکتے ہم کتے کے. یہ بہت میں نے کیسز دیکھے ہیں وہاں پہ، بھائی کتے کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ حقیقت ہے. اب گورے کو بیوی والی محبت بھی کتے سے چاہیے، باپ والی محبت بھی کتے. ہم کو سب سے الگ الگ محبت مل رہی ہے. ہمیں باپ کی محبت ملی کہ نہیں ملی؟ ہمیں کچھ ہوتا تھا غم کس کو ہوتا تھا؟ ایسا غم کہ ہم سے زیادہ. ہم تو بچپن میں بیمار ہوئے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. روتا کون تھا ہمارے لیے؟ ہمارے ماں باپ روتے تھے.
ہمیں تو پتہ بھی نہیں کون کون سی دعائیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کے کی ہیں. تو یہ ریلیشن ہمیں کہاں سے, یہ محبت کہاں سے ملی؟ باپ کی باپ سے ملی. ماں کی محبت, باپ کی الگ محبت ہوتی ہے, ماں کی الگ, دونوں چاہیے انسان کو. ماں کی محبت میں ممتا پن زیادہ ہوتا ہے, لاڈ زیادہ ہوتا ہے. باپ کی محبت میں ٹھکائیاں لگاتا ہے. صحیح ہے نا, کہ انسان کا بچہ بن جا, تیرا مستقبل کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. فکر اس کو ہوتی ہے کہ یار اس کو انسان بنانا ہے, اس لیے وہ ڈانٹے گا بھی, مارے گا بھی, یہ سب محبت میں کر رہا ہوتا ہے. تو ماں کی الگ محبت ہوتی ہے. ماں والی محبت بھی ہم نے دیکھی, اللہ نے ہمیں دی, سب کو ملتی ہے, ہم کوئی اکیلے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. وہ محبت کیا ہوتی ہے؟ جب اسکول جانے کے لیے اضافی جیب خرچی چاہیے, ابا نہیں دے گا, ابا کو پتا ہے بگڑے گا, وہ کون دیتا ہے؟ اماں. بگاڑنے میں پورا کردار کر, وہ محبت نہیں رہی ہوتی ہے. خیر, تو الگ سے وہاں سے آدمی اپنے کھانچے کھولے ہوئے ہوتے ہیں. ابا کے کھانچے الگ ہوتے ہیں, بھائی بہنوں کے الگ ہوتے ہیں. تبھی تو کہتا ہوں بھائی بہن پیدا تو کرو اپنے بچوں کے لیے. جلدی جلدی بات ختم کر رہا ہوں بس. تو بھائی بہنوں کی محبت بھی چاہیے بچوں کو, آپ کے دوستوں کی بھی محبت چاہیے, ایسے جگری دوست. ابھی دیکھو, ابھی چھوڑو, میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا دوبارہ. خیر, تو یہ ساری محبتیں انسان کو چاہیے. اللہ نے انسان کو کلا پیدا نہیں کیا. اکیلے کو پنجابی میں کہتے ہیں کلا. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا. کلے آدمی کا کام نہیں ہے, لیکن وہ چھپڑ میں سنانے کا, چھاؤں میں سنانے کا. کلے آدمی کا کام نہیں ہے, بس یہ عنوان یاد رکھنا, کلے آدمی کا کام نہیں ہے. خیر, تو یہ جو ریلیشن ہے نا میرے بھائی, کہاں بات کیا چل رہی تھی, میں تو دماغ سے نکل گئی. میں ٹاپک کیا چل رہا تھا, یہ کتوں پہ آ گیا نا. جب میں انگریز پہ اور کتے پہ آ جاؤں پھر وہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. وہ لمٹ کی بات کر رہا تھا نا. نہیں, اللہ سے محبت کا ایک, ہاں تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اعتدال کمانے میں کیا ہو, اعتدال. اس اعتدال میں سب سے پہلے صحت, اس کے بعد ریلیشن. اگر آپ اپنے آپ کو کمانے میں اتنا جتا دیتے ہو, ہر وقت ترقی ترقی ترقی, گدھے کی طرح کام کر رہے ہو, نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی, اس کا مطلب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کما رہے ہو, میں بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بناؤں گا, کما رہے 60 سال کے بعد جا کے کمبخت تو نے بنا لیا, تو کیا رہ گیا اب؟ تو ختم ہے نا, آگے ریٹائرمنٹ ہے, قبر میں جائے گا, اب کیا کرے گا؟ تو نمازیں ضائع ہوتی, گناہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. اعتدال سے بڑھی ہوئی محبت, وہ اعتدال کیا, صحت خراب ہو رہی ہے, اسٹریس میں جا رہا ہے, ٹینشن میں جا رہا ہے. ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی؟ پیسہ آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, قبر ہے آگے یار. ٹینشن کس بات, ٹینشن لینا اس کی علامت ہے. محبت کیا ہے, اعتدال سے زیادہ ہے. تیسرا, ریلیشن خراب ہو رہا ہے. ریلیشن کا کیا مطلب؟ کتنے لوگ جاب کرتے ہیں, بیوی بچوں کو ٹائم نہیں, ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی. جب وہ گھر میں آتے ہیں تو بچے کہتے ہیں امی ایک صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں. ایسے لوگ بھی ہیں, بچوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا. اتفاق سے اس دن آج آفس سے آپ جلدی گھر آ گئے, ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو نا ایسے دیکھ رہا ہوں, یوں بڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ جب میں صبح نکلتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, اتنی جلدی میں رات کو آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں وہ. تو بھائی تو یہ اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے, اس سے کیا کرو, ٹائم دو اس کے ساتھ, اس کو لے کے گھومو, اس کے ساتھ بیٹھو, اس کے ساتھ گپ شپ لگاؤ, باتیں کرو, لطیفے سناؤ, لطیفے سنو. ہم اپنے ابا کا جب نام آتا ہے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ابا نے ہمیں ٹائم بہت دیا ہے. جب آفس سے گھر آتے تھے بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے. ہم دوسروں کے اباؤں کو دیکھتے تھے, یار وہ تو لفٹ ہی نہیں کراتے اپنی اولادوں کو. اپنے ابا کو ہم دیکھتے تھے آتے ہیں ایسی گپ شپ لگاتے ہیں اور ایسا گھر کا ماحول بناتے ہیں. تبھی ان کے دنیا سے جانے کے بعد غم ہوا. اب تک ہوتا ہے غم, کئی سال ہو گئے. آج باپ گھر میں, ماں تو دے دیتی ہے ٹائم, باپ بچوں کو ٹائم, بولو وہ کہہ رہا میں کما رہا ہوں. ابے تو جو کما کے ان کو کھلا رہا ہے نا, یہ احسان نہیں مانیں گے. صحیح ہے نا, یہ ذہن میں رکھنا, یہ احسان نہیں مانیں گے. یہ کہیں گے کوئی صاحب تھے جن کی وجہ سے آ رہا تھا گھر میں راشن. ماننا چاہیے احسان, لیکن آج کل کی اولادیں بڑی نالائق ہیں. تو ٹائم یعنی اتنا کماؤ کہ گھر والوں کے لیے, آپ کو بیوی بچوں کے لیے اس میں ٹائم, بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, ملے. کچھ دوستوں کے لیے بھی ہے. ایسا آوارہ نہ بنو جیسے آج کل کے لوڈے لپاڑے بنے ہوئے ہیں, سارا ٹائم ہی دوستوں یاروں میں ککھ بھی نہیں کر رہے. وہ تو دوسری انتہا ہے, اس کو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا. تو یہ چند لمٹس ہیں, اور بھی ہیں اس میں کچھ, یہ موٹی موٹی چند باتیں ہیں جو یہ باؤنڈری ہیں. کس کی طرف سے؟
اللہ کی طرف سے. نبی سے زیادہ مصروف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. سارے کام کیے آپ نے, مگر اپنے گھر والوں کو بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, گھر والوں کو بھی وقت دیا. تو یہ باؤنڈری کس کی طرف سے ہے بھائی؟ اللہ کی طرف. اس کو اگر کراس کرو گے, دنیا تو کہے گی اپنے کام کے ساتھ بڑا مخلص ہے, ترقی کر گیا, یہ کر گیا, وہ کر گیا. یار اس کو کہتے ہیں بزنس میں ہارڈ ورکنگ. اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وسیم کی جا کے دیکھے. اب یہ نہیں پتا وسیم کے گھر کا حال کیا ہے, بیوی بچے خوش ہیں کہ نہیں ہیں, اور صحت دیکھو, شوگر ہو گئی تھوڑی. میں ایسے صاحب کو جانتا ہوں ہارڈ ورکنگ, کمانے کی نا اتنی فکر, شوگر ہو گئی ان کو تھوڑے دنوں میں, کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی تھی, دن میں بھی ڈیوٹی, رات کو بھی ڈیوٹی, تھوڑی دیر سوتے تھے اور بڑے فخر سے بتاتے تھے یار اسٹرگل ہوتی ہے, اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ. شوگر ہو گئی, پھر ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا, اور اس دار فانی سے آج, یعنی ان کی عمر بھی میرا خیال ہے 35-40 سال ہوگی. اللہ مغفرت فرمائے, ہم تو یہی دعا کریں گے ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے. لیکن یہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے میرے بھائی, یہ اعتدال سے بڑی ہوئی دنیا کی محبت ہے, جس کو اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ سے, اس میں یہ بچوں پہ جو بہت زیادہ تعلیم کا بوجھ ڈالتے ہیں نا گن پوائنٹ پہ, تو CA کرے گا, تیرا باپ بھی کرے گا CA, اس پہ تو بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. لیبل یہ لگایا گیا ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ. ترقی اصل میں ہوس ہوتی ہے پیچھے دولت کی. پڑھو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنو, کون منع کر رہا ہے آپ کو, لیکن بھائی اتنا زیادہ بچے کے سر پہ مسلط نہ ہو جاؤ. اگر اس کا دل لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لگ رہا تو جو لگ رہا ہے بھائی اس کام میں لگا دو. میں نے ایک بچے کو ہٹا دیا پڑھائی سے, اس کا دل نہیں لگ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کاروبار کرنا ہے, ملازمت کرنے. میں نے کہا چل بھائی تیرا جو دل کر رہا ہے, ورنہ کہیں کا بھی نہیں رہتا, بتا دوں آپ کو. بیٹھا ہوا یہاں بیان سن رہا ہے, کہہ رہا ہے میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں نے پڑھنا ہے. میں نے کہا پہلے تو اس کو سمجھایا, انسان کا بچہ بن جا. نہیں پڑھ رہا, چل بتا کیا کرنا ہے, تو جو کرنا ہے. چرس نہیں بیچ رہا الحمدللہ, نہ چرس پی رہا ہے, جائز کام. اتنا زیادہ دنیا سے دل نہ لگاؤ کہ ڈپریشن کے مریض بن جاؤ. جو ہو رہا ہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ہم اور آپ نے اعتدال سے محنت کرنی ہے. ارادہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا. میرا اور آپ کا ارادہ نہیں چلے گا. تو ماں باپ ٹینشنوں میں جاتے ہیں, ہم بچے کو یہ بنانا چاہتے تھے تو یہ پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. کیوں چاہ رہے ہو بنانا؟ اللہ پہ چھوڑ دو, انسان کا بچہ بنانے کی پوری فکر کرو, بس بگڑے نہیں. باقی دولت کماتا ہے نہیں کماتا, کس راستے سے کماتا ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے. سب دولت چاہنے والوں کو دولت ملتی نہیں ہے, ورنہ غریب دنیا میں ختم ہو جاتے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ غربت ہمیشہ رہے گی. غربت ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, سارے غریبوں کو کنٹینر میں بند کر کے اڑا دو بم سے, پھر غربت ختم ہوگی. اس کے علاوہ غربت ختم کرنے کا اور کوئی دنیا میں طریقہ نہیں. اچھا آپ کہہ سکتے ہو امریکہ کیوں اتنا مالدار ہے؟ بھائی ہم غریب ہیں اس لیے وہ مالدار ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بہت سے بڑے جو دنیا میں ملک ہیں نا, وہ مالدار ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارا کھا لیا انہوں نے. افریقہ میں گیا ہوں, بہت سارے ملکوں میں جا چکا ہوں افریقہ کے. افریقہ کے وہ ملک جہاں ڈائمنڈ نکلتا ہے, گولڈ نکلتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ, وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گولڈ بڑی طاقتیں کھا رہی ہیں, تبھی تو وہ غریب ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے, کچھ کھائیں گے, کچھ ظلم کر کے کھائیں گے تو آخرت میں اللہ ان سے پوچھے گا. تو یہ عجیب ہی سسٹم دنیا کا چل رہا ہے. یہ سسٹم نہیں چل رہا, یہ وہی چل رہا ہے جو الیکشن میں سسٹم چلا تھا ہمارے یہاں, صحیح ہے نا. تو دنیا میں بھی کیا چل رہا ہے؟ سسٹم. آخرت میں جو چلے گا نا وہ سسٹم ہوگا, وہ سسٹم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.